بیٹا کل کی طرح آپ لوگوں نے اپنے اوکے کل کی طرح آپ لوگوں نے مائک میوٹ رکھنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے آج ہم دوسرے پارے کو دیکھیں گے، اور آج بھی میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گی کہ اس پارے کے اندر ہمیں کیا دیکھنے کو ملا. اور اس کا جو مین تھیم ہے پورے پارے کو پڑھنے کے بعد، اس کو سمجھنے کے بعد، اس کا مین تھیم ہمارے سامنے ہے کہ اس کے اندر ٹوٹلی اطاعت، چینجنگ اور دل کا امتحان ہوتا ہے، انر ایگزامینیشن. اس کو ایکسپلین کیا گیا. تو آج کے پارے میں ہم بہت زیادہ سٹل مگر گہرے سوالات کو جائزہ لیں گے. یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں اور یا اپنی سمجھ کو فالو کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ ایک کویسچن کے ساتھ سٹارٹ کریں گے کہ آج ہم قرآن پاک کے دوسرے پارے میں داخل ہو رہے ہیں، انٹر کر رہے ہیں اس کے اندر، اور یہاں پر سب سے اہم سوال جو ہمارے سامنے آتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بات مانتے بھی ہیں کہ نہیں، یا صرف وہی بات ہی ہم مانتے ہیں جو ہماری سمجھ میں آ جائے، ہم انڈرسٹینڈ کر سکیں جس کو. تو یہاں پر ہمارے ایمان کنڈیشن پر مبنی ہے کہ نہیں ہے. کویسچن مارک کے ساتھ ہم سے ایک کویسچن کیا جا رہا ہے کہ آپ کا ایمان کنڈیشن پہ مبنی ہے. اگر مجھے بات سمجھ آ گئی تب تو میں اسے فالو کر لوں گی، اگر بات سمجھ نہیں آئی تو لیٹ سی میں دیکھوں گی. ٹھیک ہے، تو یہ پارہ میں بتاتا ہے کہ ہدایت کے بعد جو اصل امتحان ہمارے پاس آتا ہے وہ اطاعت کا امتحان ہوتا ہے. پہلے پارے نے پوری آپ کو گائیڈ لائن دی کہ گائیڈنس کی تلاش کیوں ہے ہمیں، آئیڈینٹی کیا ہوتی ہے، میں کون ہوں. اگر آپ نے اس کا ترجمہ انشاءاللہ کیا ہوگا صبح کو، کیونکہ ٹیسٹ تھا، اس کو ٹیسٹ کو کرنے کے لیے آپ کو ٹرانسلیشن پڑھنی ہی پڑتی ہے. تو ایک پورا مائنڈ میپ تھا آپ کی آئیڈینٹی کا، اپنے کریٹر سے ملاقات کا، اپنے شناخت کا. اور ضرورت کس چیز کی تھی ہمیں، جب ہم اپنے آپ سمجھ آئی کہ ہمیں گائیڈنس کی ضرورت ہے، ایک راستے کی ضرورت ہے جس کو ہم فالو کر سکیں. جیسے ہی ہم راستے کو پکڑ لیتے ہیں، چل پڑتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہدایت کے بعد جب ہمارے امتحان آتے ہیں تو ایمان ماننے کا نام نہیں ہے، ایمان چینجنگ کا نام ہے. چینج کتنا ہوتے ہیں ہم اپنے ہدایت کے بعد. اصل امتحان اطاعت کا آتا ہے. اب اطاعت کیا ہے، کس طرح سے ہے، میں کیسے مانتی ہوں. جب میں اپنے آپ کو پہچان جاؤں گی تب میں سمجھ لوں گی کہ یہاں پر میں غلطی کر رہی ہوں اور یہاں پر میں بیٹر جا رہی ہوں. ٹھیک ہے، تو جو ان ڈیپتھ انسائٹ یا مرکزی تھیم ہم سے کہہ سکتے ہیں وہ ہم کچھ دیکھیں گے. تو اس کو آپ نوٹ کریں کہ اوبیڈینس از ناٹ اباؤٹ ڈائریکشن. اوبیڈینس کبھی بھی ڈائریکشن کا نام نہیں ہوتا. اٹس اباؤٹ سبمیشن. کتنا سبمسیو ہیں آپ، عاجز کتنے ہیں آپ، جھک کتنے گئے ہیں، مانا کتنا ہے آپ نے. جو ہم سٹارٹنگ میں ہی دیکھتے ہیں کہ قبلہ بدلنے کی بات ہوتی ہے. قبلہ بدلنا دیٹ از کائنڈ آف رخ بدلنا، اس کا نام نہیں تھا. اٹس این آئیڈینٹی شفٹ. ٹھیک ہے، آئیڈینٹی شفٹ ہو رہی ہے آپ کی. تو یہاں پر مسلمانوں سے ایک سوال کیا گیا یا پھر بتایا گیا مسلمانوں کو کہ تمہاری پہچان مکہ یا بیت المقدس نہیں تھا، تمہاری پہچان صرف اطاعت سے جڑی ہے. اگر اطاعت میں تم پورے اتر جاتے ہو دیٹ از کالڈ کہ آپ اب اطاعت کے لیول پہ آ گئے ہو، یا مومن ہو یا مسلمان ہو، جو بھی ہم آئیڈینٹی چاہتے ہیں. تو اوبیڈینس، پھر ریزسٹنس جو ہوتی ہے ہماری ماننے میں، اور انر ٹرانسفارمیشن کتنی ہوئی ہے، اندر سے ہماری تبدیلی کتنی آئی ہے. ان سب کو ہم نے دیکھنا ہے. پورا پارہ ہمیں سکھاتا کیا ہے. پورے پارے کو ہم دیکھتے ہیں، سیقول السفہاء سے سٹارٹ کرتے ہیں اینڈ تک. انسان ہمیشہ تبدیلی سے گھبراتا ہے. تو یہاں آپ اپنے آپ کو رکھیں، میں کیونکہ انسان ہوں، ظاہر ہے سمپل سی بات ہے، تبدیلی سے گھبراتی ہوں. جیسے ہی تبدیلی ہوتی ہے تو میں پریشان ہو یہاں میں جاتی ہوں. قرآن کا ترجمہ سن رہی ہوں، وہ سنا. ایک منٹ بیٹا، ایک منٹ. اوکے، اچھا ایسا ہے کہ میں نا آپ لوگوں کو میوٹ کر دیتی ہوں. تھوڑی سی اور کھا لو، پھر بس تھوڑی سی موشن لگ جائیں گے ورنہ. بیٹا آپ لوگ تھینک یو. اچھا جی، پورا پارے کو ہم دیکھتے ہیں. جب ہمارا پارا ہمارے سامنے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان تبدیلی سے گھبراتا ہے.
میں تبدیلی سے گھبراتی ہوں. جب بھی مجھے کبھی چینج کرنا پڑے اپنے آپ کو یا اپنے اسٹائل کو یا ماننا پڑے تو یہ ہمارے اندر ایک چینجنگ لاتی ہے. تو انسان بیسکلی اپنی عادتوں کا غلام ہے، ہیبیچل ہے، ہیبٹ ہو جاتی ہے. سمپل سی چائے کی عادت پڑ جائے تو اسے ہمیں چھڑانے میں پرابلم ہوتی ہے. تو جو ہم کرتے آئے ہیں جب ہمارے سامنے اس سے اپوزٹ آتا ہے یا اس سے ڈفرینٹ آتا ہے تو ہم گھبرا جاتے ہیں. اب اس سے ہمیں کیا سمجھ میں آیا کہ آپ کا جو اصل امتحان ہے وہ دل کی اطاعت کا ہونا ہے. دل کتنا جھکا ہے، دل نے کتنا مان لیا. ٹھیک ہے، تو یہ پورا پارا انہی باتوں کے گرد گھومتا ہے. آیات جو کور فوکس کی ہیں، جو اس پورے پارے کو آپ کے سامنے پریزنٹ کر دیتی ہیں، یہ 3 آیات ہیں. اسی کے اندر سے ہی میں آپ کو بتاؤں گی کہ سائیکالوجیکل پوائنٹ کون سے ہیں اور اسپرچولی ہم نے کن پوائنٹس کو لیا تھا. پہلی آیت اور اس کے بعد پھر نیکی کا اصل مفہوم اور اس کے بعد قصاص کی آیت 178 اور 179. اسی کو ہم جنرلی دیکھتے ہیں. تھوڑا سا اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ لوگ اعتراضات کریں گے. قبلہ جب تبدیل ہوا، تحویل قبلہ، تو لوگ اعتراضات کریں گے. کیوں کریں گے؟ کیونکہ انسان کو اسٹیبلٹی پسند ہے، اسٹیبل رہنا پسند ہے. چینج اس کی ایگو کو ڈسٹرب کر دیتا ہے، ہرٹ کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قبلہ بدل کر یہ دکھایا کہ اصل قبلہ زمین پر نہیں ہے، اصل قبلہ دل کے اندر ہے. مطلب تھوڑا سا میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا اس آیت کے بارے میں. جو دل کی طرف، مطلب اگر دل اللہ تعالیٰ کی طرف مڑ چکے ہیں تو رخ آپ کا کہیں بھی ہو، اٹ ڈزنٹ میٹر. پھر ایک دوسری آیت جو ہم نے لی اور اس کا پارے کے اندر جو ہمیں ایکسپلین کری جاتی ہے کہ آیت دین کی تعریف ہے کو ری ڈیفائن کر رہی ہے. ٹھیک ہے، جو ہم سمجھتے ہیں اس کو ری ڈیفائن کر لیا. قرآن کیا کہتا ہے؟ نیکی ریچولز نہیں ہے، نیکی مائنڈ سیٹ ہے، نیکی اخلاق ہے، نیکی کمٹمنٹ ہے. ٹھیک ہے، اس کو نوٹ کر لیجئے گا. ریچولز کبھی بھی نہیں نیکی ہوتے اور ہم نے اپنے ارد گرد اپنے آپ کو باؤنڈ کر لیا ہے ریچولز کے اندر. نیکی مائنڈ سیٹ کا نام ہے. جب مائنڈ سیٹ چینج ہو جائے تو وٹ ایور آپ کو ریچولز کریں یا نہ کریں، جس طرح سے مرضی کریں، دیٹ از کالڈ کہ آپ کا دل بدل گیا ہے، آپ کا مائنڈ سیٹ چینج ہو گیا ہے. اخلاق اور کمٹمنٹ ریکوائرڈ ہوتی ہے. تو یہ آیت ہمیں پرفارمیٹیو ریلیجیسٹی ہوتے ہیں نا، ریلیجیس جیسے ہم پرفارم کرتے ہیں، یہ ہمیں بتاتی ہے کہ صرف مذہب نظر آنا کافی نہیں ہے کہ میں مذہبی ہوں. اللہ دل کی سچائی کو دکھاتا ہے. تو اگر ہم اندر سے دیکھیں گے تو پھر ماڈرن سائیکالوجی بھی یہی کہتی ہے کہ انٹیگریٹی جو ہوتی ہے نا وہ انسان کو اسٹیبل بنا دیتی ہے. انٹیگریٹی کیا ہوتا ہے؟ اندر اور باہر سے ایک جیسا ہونا. جیسا آپ باہر ہیں ویسے اندر ہو. انٹیگریٹی آپ کو بہت کم ملے گی، اکا دکا ملے گی، لیکن دس از کالڈ اسٹیبل مین. اسٹیبل انسان اسی طرح سے ہوتا ہے. جو اگلی آیت ہے اس میں ہے پیراڈاکسیکل اسٹیٹمنٹ ہمیں دی گئی ہے کہ قتل کے بدلے قتل میں زندگی ہے، قصاص میں زندگی ہے. جب قانون واضح ہوتے ہیں نا آپ کے میرے لیے، جب قانون واضح ہوں گے، اس میں ہماری گھر کی باؤنڈری ہو، یہ ہماری اپنی پرسنل باؤنڈریز بھی آپ لے لیں. جب آپ اپنی باؤنڈریز کو کلیئر رکھیں گے، انسان چاہتا ہے کہ وہ باؤنڈری اس کے ارد گرد ہو. جب باؤنڈریز کے بغیر معاشرہ خوفزدہ رہتا ہے. ہم بھی باؤنڈریز کے بغیر کوئی بھی چیزیں اسٹیبل نہیں رکھ سکتے. جب انصاف نہیں ہوتا تو وہاں پر بھی سوشل ٹراما آتا ہے. ٹھیک ہے، قرآن سوشل سائیکالوجی کو ایڈریس کرتا ہوتا ہے. تو ایک بڑا ہی مطلب کہ ایک آیت ہم اینڈ میں اس کو دیکھیں گے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون. یہ ایک آیت ہے جو آپ کو مطلب کہ سبمسو بناتی ہے تعالیٰ کو سرنڈر کرنے کے لیے. اور اس میں جو اس کی اب اس کی ہم گئے تفصیل پالیٹیکلی جو پوائنٹس ابھی ہم نے ڈسکس کیے ہیں، اس کو مزید اب آپ اپنی نظر سے دیکھیں. قبلہ بدلا گیا، لوگوں نے سوال اٹھائے، اعتراضات کیے. کیونکہ انسان اپنی عادتوں کے ساتھ اتنا اٹیچ ہوتا ہے. اور پھر جو ریزسٹ کرنا شروع کر دیتا ہے انسان کا دماغ. قرآن ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ اصل ایمان جو حکم بدلنے پر قائم رہے. آپ کا حکم چینج بھی ہو، ایمان ویسا ہی رہے. ٹھیک ہے، کمفرٹ زون میں رہنا ایمان نہیں ہے. ٹرسٹ کرنا ایمان ہے. ٹھیک ہے، ٹرسٹ کرنا کی وجہ سے ہم اپنے کمفرٹ زون کو چھوڑ دیتے ہیں. جب ہمیں پتہ چل جائے کہ اس دوائی سے یا اس چیز سے تکلیف پہنچتی ہے اور ہمیں ٹرسٹ ہو، کیونکہ ہمیں سائنس پہ ٹرسٹ ہے نا، تو ہم اس کے مطابق اپنی ڈائٹ پلان کو بھی چینج کر لیتے ہیں. دس از کالڈ ٹرسٹ.
تو جب آپ کا ٹرسٹ بلٹ ہو جاتا ہے تو اپنی ہیبٹس بھی آپ چینج کرتے ہو. تو یہ ایک بہت اہم نقطہ تھا. تیسرا نقطہ کہ ظاہر میں کچھ سخت قانون ہمارے لیے ضروری ہوتے ہیں، میں آپ کے اپنے لیے بھی فائدہ ہے. اچھا، ان پوائنٹس کو اگر آپ نوٹ کرتے جاؤ گے نا تو اپنی زندگی کو گزارنے کے آپ کے پاس جو لائف لائن ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے. سائیکولوجیکلی بھی جب باؤنڈریز کلیئر ہو جائے تو انزائٹی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، جہاں پر ہم اپنے قانون نہیں بنا کے رکھتے وہاں بچے بھی ہماری بات نہیں مانتے. ہمارے پاس شیڈیول نہیں ہوتا کہ اس ٹائم سے اس ٹائم تک کیا کرنا ہے، کوئی بات نہیں مانتا ہمارا. ٹھیک ہے، تو جو ہماری اسپرچل ہیلنگ ہے اس پہ فوکس کرنا ہے. اطاعت کا امتحان ہمیشہ دل میں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بدل بدل کر جگہ بدل کر، ہجرت کے ذریعے سے دل بدل کر، احکام بدل کر، سمت بدل کر دیکھتے رہتے ہیں کہ ہم حکم مانتے ہیں یا پھر ہم اپنی رائے کا ہی احترام کرتے رہتے ہیں کیونکہ میری رائے یہ ہے تو میں اس کے اوپر چلوں گی. ٹھیک ہے، یہ بہت زیادہ آ گیا ہماری جو جنزیز ہیں ان سے بھی. ویسے تو یہ کافی بہتر ہے جنزیز کیونکہ وہ سوچتی ہیں، لیکن بہرحال اس کے اندر بھی یہ کافی زیادہ پوائنٹس ہیں کہ وہ سبمسو بہت کم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، ایک اور پوائنٹ کو بار 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 اس میں کلیئر کیا گیا، اس لیے میں اس کا اسپیشل اس کو لکھ بھی دیا کہ اس بارے میں صبر کی تلقین ہے. اب ہم عام طور پہ سمجھتے ہیں کہ صبر کمزوری کا نام ہے، لیکن جب ہم اس بارے کو پڑھتے ہیں، اس کو اسٹڈی کرتے ہیں، اس کے مختلف واقعات کو دیکھتے ہیں تو یہ ایموشنل اسٹرینتھ ہے. آپ ایموشنلی کتنے مضبوط ہیں، دس از کالڈ صبر. مطلب کہ آپ کتنے ہرٹ نہیں ہوتے ایسی باتوں سے جہاں ہرٹ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، آپ کی کوئی انسلٹ کرتا ہے یا آپ کی باؤنڈریز کو کراس کرتا ہے جو آپ کی ہوتی ہے، وہاں پر آپ صبر کا کیسے مظاہرہ کرنا ہے، دس از کالڈ ایموشنل اسٹرینتھ. صبر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم ایسی باتوں کو برداشت کریں جس پہ صبر نہیں کیا جانا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، اور سب سے جو اہم بات ہے، اللہ تعالیٰ قریب ہے. ابھی میں نے آپ کو آیت بتائی کہ میں قریب ہوں، اس سے دل میں سکون آ جاتا کہ امتحان ہو، تبدیلی ہو، اللہ تعالیٰ دور نہیں ہے، وہ میرے ساتھ موجود ہے. اور سب سے اہم بات کہ سائنسی اور سماجی طریقے سے اس بارے کو ہم کس طرح سے لے سکتے ہیں. تو جب ہم کبھی بھی اپنی ڈائریکشن کو موڑتے ہیں تو دماغ کو ہم ٹائم لگ جاتا ہے ایڈجسٹ کرنے میں، گھر بھی چینج کرنے ٹائم لگتا ہے. ٹھیک ہے، تو ایک دماغ آپ کے کنٹرول میں نہیں رہتا. تو استقامت بہت ضروری ہے، کنسسٹنسی بڑی ضروری ہے. سوشل جسٹس اور اسٹیبلٹی کیسے آتی ہے، معاشرے میں سیفٹی کریٹ کر دی جائے، مطلب کہ آپ کا گھر میں سیف رہے تو آپ کو انزائٹی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، اور اس کے لیے کیا ضروری ہے، کیا کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو ہائر اتھارٹی، اللہ تعالیٰ کہیں گے نا، اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں گے، اپنے آپ کو تابع کر دیں اللہ کے. تو اس سے کیا ہوتا ہے، زندگی میں ڈسپلن آ جاتا ہے. ڈسپلن لائف میں ڈپریشن کو کم کر دیتا ہے. جب ہم ڈسپلنڈ ہوتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھ میں آیا نا اتنا زیادہ پڑھنے کے بعد کہ آپ کو ہر دن ڈسپلن طریقے سے گزارنا ہے. یو ہیو ٹو دس آن دس ٹائم. آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے میں کون ہوں، میں کیسی ہوں، میں کیا چاہتی ہوں، میں کہاں پر غصہ ہوتی ہوں، میں کہاں پر ناراض ہوتی ہوں، اور کون سی چیزیں میں نہیں کر پاتی. یعنی کہ اپنی کمزوریوں کا، اپنی اسٹرینتھ کا آپ کو پتا ہوگا، زندگی ڈسپلن رہے گی. تو عملی طور پر ہم پہنچے ہیں کہ اللہ کا حکم میری خواہشات کے خلاف بھی ہو تب بھی مجھے عمل کرنا ہے. تو اپنے لیے کویشچن بنانا ہے کہ میرے پاس ایسا حکم آئے جو میری خواہش کے خلاف ہو، میں کیا کروں. اس سے آپ کو آنسر مل جائے گا فوراً سے، یا کیا کرتی ہوں کہ مجھے اب کہاں پر اپنے آپ کو چینج کرنا ہے. کیا کویشچننگ کرنے شروع ہو جاتے ہیں ہم کہ ایسا نہیں تو ایسا کیوں، یا میں سر جھکا دوں گی. تو آج آپ لوگوں کا جو عملی نقطہ ہے جو میں نے نیچے لکھا ہے کہ آپ چھوٹی سی کوئی بھی ایسی اطاعت اللہ تعالیٰ کی بات کو مانیں گے، کنشیسلی، شعوری طور پر آپ اس بات کو مانیں گے کہ میں نے یہ اطاعت اللہ تعالیٰ کی مرضی سے اس کی بات مانی ہے، چاہے یہ مرضی کے خلاف بھی تھی. ٹھیک ہے، تو ہم دعا کریں گے کہ جب تم ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے گے کہ وہ ہمیں سمت ہماری بدل دے تو ہمارے دل کو بدلنے نہ دینا. جب بھی اللہ تعالیٰ ہم سے چاہے کہ ہماری سمتیں بدلیں اور اللہ کی اطاعت پہ چلیں تو دل بھی ہمارا اسی راستے پر چل پڑے. جب چل پڑے گا تو ہمارا دماغ بھی آہستہ آہستہ اپنے ان گتھیوں کو سلجھا لے گا، اپنی ہیبٹس کو چینج کر لے گا، چاہے اس پہ جتنی بھی مشکل ہو. تو ہمیں اطاعت کا سچا ذوق و شوق اور اس کی شعور ہمیں ہونا چاہیے. تو ایمان کو تبدیلی کے امتحان میں کامیابی کی ضرورت ہوتی ہے. تو اے اللہ ہمیں تبدیلی کے امتحان میں کامیاب فرما. ٹھیک ہے، تو یہ تھا آج کا پارہ جو ہم نے دیکھا.
باقی وہی کل والا پروسیس انشاءاللہ. تو آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ نے کیا کرنا ہے. آپ نے اپنے دل میں اور اپنی آنکھیں بند کر کے اللہ تعالیٰ سے کنیکشن جوڑنا ہے. اس کے اپنا جو سٹیپس ہیں وہ آپ کے اپنے بھی ہو سکتے ہیں جو میں نے آپ کو بتائے تھے یا میں بھی بتا رہی ہوں. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ انہیں کو فالو کرو، سٹیپس آپ کا جو بھی ہوں، لیکن آپ نے اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہے، آنکھیں بند کرنی ہے. 2 دفعہ 3 دفعہ آپ کے لب بھی نہ ہلیں، ہونٹ بھی نہ ہلیں، آواز بھی نہ نکلے، اور آپ کا کنیکشن ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے جڑ جائے. فوکس کریں دماغ کو، اور سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی تمام غلطیوں کو، تمام کوتاہیوں کو رکھ دیں اور کہیں کہ بس یہ مجھ سے ہو گیا، ابھی تک ہو گیا، میں کمزور ہوں، میں نہیں کر سکتی، بس میں سرنڈر کرتی ہوں. ٹھیک ہے. اس کے بعد گریٹیٹیوڈ کی طرف آئیں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا تو ذوق دیا کہ میں مسلمان بنا دیا، اپنی ذوق دیا، اپنی شوق دی، محبت دی، بہت سی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی، اس کا شکر ادا کریں. اور پھر خواہش طلب کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنی محبت ہمیں نصیب کرے. جو بھی آپ کی خواہش ہیں، جو بھی آپ کی باتیں ہیں، جو بھی آپ کا کنسرن ہے اللہ تعالیٰ سے، وہ بیان کریں. اور امت مسلمہ کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، خاتم النبیین کے سب سے نزدیک ہونے کا یہ واحد طریقہ ہے کہ اس کی امت کے لیے دعا کی جائے. ٹھیک ہے. تو آپ سب لوگ تیار ہیں؟ اس بار آپ بتا دو بیٹا. آر یو ریڈی فار دیٹ؟ مائک ان میوٹ نہیں کر سکتے ہو؟ ایک منٹ. چلے میں آپ کو انم فہیم میں آپ سے بول رہی ہوں، آپ ان میوٹ کریں، بتائیں مجھے آپ کو کلیئر ہے؟ آر یو ریڈی فار دیٹ؟ جی چلیں. اوکے 1 2 3 گو. خاموشی سے 4 سے 5 منٹ اللہ تعالیٰ سے اپنا کنیکشن بنائیں.
جی السلام علیکم. چلیں اب ایسا ہے کہ آپ لوگ اپنے آپ کو انمیوٹ کر سکتے ہو، اور کل میں اور آج میں کیا ڈفرینس تھا، اور آئی نیڈ یور کویسچنز. ام شاہین شاہیر، آپ کھولو بیٹا اپنا مائک. مشا بیٹا آپ اپنے آپ کو انمیوٹ کر سکتے ہو. آپ لوگوں کے مائک میوٹ ہیں، پلیز آنسر می، میسج لکھ دو. یس ارم. جی چینج جو بھی فیل ہو رہا ہے وہ سمپلی یہ کہ راضی پر رضائے رب رہنا ہے. یعنی جن چیزوں کو بہت لائٹلی ہم لے کے لیٹ اٹ گو کرتے تھے ان کو اب لیٹ اٹ گو نہیں کرنا. یس یہ چیز سب سے پہلے جو ایک پوائنٹ ہے جس پہ فوکس کرنا ہے کہ اللہ نے جو حکم دے دیا وہ ہم نے ماننا ہے، ہر صورت ماننا ماننا ہے. ہے. اس میں کوئی ویری گڈ. ہیلا بہانا کرنا ہی نہیں ہے. اس کا فیصلہ ہے تو ہے، ماننا ہے تو ہے. اور یہ جو آپ نے ایکسپلین کیا سائیکولوجیکلی، اور ابتدا میں جو آپ نے بتایا کہ قبلہ کی جو تبدیلی کا حکم تھا وہ کتنے ہی لوگوں کو گرا گزر رہا تھا اس وقت، لیکن اس کو کس طرح احسن طریقے سے مانا گیا کہ دوران نماز ہی وہ چینج کیا گیا جتنا مجھے پتا ہے. ہاں جی تو ہاں جی. تو یہ اتنا بڑا فیصلہ اسی وقت ہوا اور احسن طریقے سے ہوا، تو پھر ہم کیا ہیں. جی ویری گڈ. اچھا آپ نے اب نا فوکس، یہ تو ہو گئے نا پوائنٹس، آپ نے فوکس رکھنا ہے دعا کی طرف. ٹھیک ہے، کل 4 منٹ کی تھی، آج 5 منٹ کی ہم نے دعا کی ہے. ٹھیک ہے، تو دعا میں جو آپ نے بیسک فوکس، اب آپ نے جو کوشچن ریز کیا ہے کہ ہم نے ریزسٹ، جب ہمارا دل ریزسٹ کر رہا ہو تو ہم نے اس کو سنبھالنا ہے. تو اٹس اے ڈیفیکلٹ ٹاسک. ٹھیک ہے نا. جیسے آپ قبلے کی تبدیلی، ہمارے پاس بھی بہت سارے قبلے ہیں، ہمارے قبلے بدلے جاتے ہیں. ہمارا دل کا قبلہ ایسا سمجھ لیں، خواہشات ہیں ہماری بہت ساری، محبتیں ہیں بہت ساری. کبھی اولاد کی طرف سے بھی ہمیں اس طرح کی باتیں آ جاتی ہیں کہ ہمیں ان کو ریزسٹ کرنا ہوتا ہے، تو دل ہمارا ریزسٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، ہم نہیں چھوڑ سکتے بہت سی چیزوں کو. تو اس کے لیے آپ نے مدد کیسے مانگنی ہے، طریقہ کیا اختیار کرنا ہے. تو یہ ہے جو دعا ہم کر رہے ہیں نا یہ، اور جو سورۃ رحمان آپ لوگ سنتے ہیں اس سے آپ کا پیوریفیکیشن ہو جاتی ہے کافی ساری. ٹھیک ہے، اور جب ہم دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کنیکشن جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، فوکس امپروو کرتے ہیں، تو یہ ہمارا ایک ذریعہ ہے. اپنے جسم کی مدد کر رہے ہیں ہم، اپنی باڈی کی، اپنے دل کی ہیلپ کر رہے ہیں کہ وہ یہ مانے. کیونکہ یہ مانے یا نہ مانے، اٹس اے ڈیفیکلٹ ٹاسک. اور ہم ہار جاتے ہیں، ہم کسی سے نہیں ہارتے، ہم اپنے آپ سے ہار جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم سسٹم کو فالو کرنا ہماری مجبوری بن جاتا ہے، لیکن کیونکہ سسٹمز نہیں ہیں ارد گرد، ہمارے ارد گرد سسٹم نہیں ہے. ٹھیک ہے، نام کے تو ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، لیکن سسٹم نہیں ہے. پھر ہم اپنے دل کو جب منانے لگتے ہیں وہ نہیں مانتا ہے. تو اس وقت جو یہ ہماری دو چیزیں ہیں، سورۃ رحمان سننا اور پھر یہ فوکس امپروو کرنا، یہ ہم اپنے دل کی اور دماغ کی ہیلپ کر رہے ہیں کہ ان چیزوں کو وہ سمجھیں. اور جو باتیں ہم نے ابھی پارے میں آپ لوگوں نے بتائی ہیں، دیکھی ہیں، سنی ہیں، وہ پہلا پارا آپ نے دیکھ لیا. دیکھیں اتنی تیز سپیڈ، یہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں، ایسا مجھے دور سے کھڑے ہو کے ہم سمندر کو دیکھ رہے ہیں، سامنے سمندر ہے، اس کے اندر کتنی گہرائی ہے. اور کس طرح سے ہم سورۃ فاتحہ کی پہلی آیت کو ایکسپلین کرنے میں 3-4 دن لگتے ہیں، پھر بھی نہیں ہوتی. یعنی کہ یہ آپ کا دل آپ کو سمجھائے گا، اور یہ ہماری ٹرانسفارمیشن پھر آہستہ آہستہ سٹارٹ ہوگی، اور جب ہماری یہ پیوریفیکیشن ہو جائے گی. بہرحال اللہ تعالیٰ اس کو، ہمارے سفر کو قبول فرمائے. اور آپ کے پاس جو آپ کی زندگی کے متعلق آپ کو پریشانیاں پیش آ رہی ہوں وہ آپ نے ڈسکس کر سکتے ہو. ٹھیک ہے، آپ ان باکس میں بھی ڈسکس کر سکتے ہو، اور یہاں پر آپ نے وہ کویسچن ریز کرنے ہیں جو آپ کو پریشان کر رہے ہوں، اور آپ نے اپنی فیلنگز کو شیئر کرنا ہے. جب دعا میں آپ کی فیلنگز کیسے چینج ہو رہی ہے.
دعا میں یعنی کہ فوکس میں. اس کو آپ سمپلی میڈیٹیشن کہہ لیں. میڈیٹیشن ہے دماغ کو فوکس رکھنے کی اور چیزوں کو سوچ کے ایک طرف آپ نے سوچنا ہے. ٹھیک ہے. ہوپ یو آل انڈرسٹینڈ. سمجھ گئے آپ لوگ؟ جی. یس بیٹا. کوئی ایک کویشچن اگر آپ کے پاس ہو تو آپ کریں. کویشچن آپ ضرور کیا کریں, یہ بہت ضروری ہے. ہاں ظاہر ہے اس کو ٹائم لگتا ہے, کبھی کبھی 4 سے 5 دن لگ جاتے ہیں اسٹوڈنٹس کو اسٹیبل ہونے میں. آپ لوگ ان باکس پہ تو ایکٹیو ہوتے ہو, لیکن آپ کو یہاں بھی ایکٹیو ہونا ہے. اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ ہر کسی کے وہی کویشچنز ہوتے ہیں, وہ کلیئر ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ میں سے کوئی کویشچن کریں. میشا بیٹا آپ دیکھو تاکہ ہم اس سیشن کو ختم کریں. میں کوشش کروں گی کم سے کم آپ لوگوں کا ٹائم لگے تاکہ آپ کو جوائن کرنے میں پرابلم نہ ہو, کہ ہمارا تھوڑا سا ہی ٹائم لگے گا. کسی اور کا کوئی کویشچن ہو تو آپ فٹافٹ سے بتائیں. ابھی ہاں بیٹا آپ بتاؤ. ماریا, انیکا نے آج جوائن نہیں کیا شاید. اب ماریا بیٹا آپ بولو. چیٹ میں کویشچن کر رہے ہو. چلیں زینب آپ کے پاس بھی کوئی کویشچن نہیں ہے؟ ہمارے پاس جو آخر کے 10 منٹ ہے نا, انمیوٹ کروں. اچھا اوکے سوری. چلیں ہوا انمیوٹ. میشا آپ کا ہوا. انمیوٹ کیجیے. ہو گیا. ویری گڈ. چلیں اب میں نے الاؤ کر دیا. اب آپ لوگ اپنے آپ کو انمیوٹ خود ہی کر سکو گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آئی ایم سوری میں نے آپ کو میوٹ رکھا ہوا تھا اور پھر میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ کویشچن کیجیے. ناؤ استاذہ میرا یہ سوال ہے کہ جس طرح آپ نے یہ بتایا نا کہ کتنے ہی ہمارے دل چاہے یا نہ چاہے ہم نے اللہ کی اطاعت کرنی ہی کرنی ہے, تو اگر جب ہمارے پرسنل کی بات آتی ہے تو ہم اپنے آپ کو تو کر سکتے ہیں, مگر جب ہم اپنے اولاد کو دیکھتے ہیں اور جب اس نافرمانی کی طرف آ رہی اور ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم جس طریقے سے اپنے آپ کو اپنے دل کو ہم اطاعت کی طرف ہم اپنا ذوق کر رہے ہیں, ہماری اولاد اس طریقے سے نہیں جا رہی, تو اس وقت کیا کریں مہرین؟ یہ بہت ہی بالکل اچھا سوال ہے اس اور وقت تو ہر ہمارا دل عورت کا چاہتا ہے یہ نا کہ مسئلہ ہے. اب جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک آگ لگی ہوئی ہے تو ہم اپنے آپ کو تو بچانے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن اولاد بھی تو اسی چیز میں آ رہی ہے. اور یہ جو آج کل موبائل ہے فتنے کی جو سب سے بڑی چیز ہے وہ ان کے ہاتھ میں سے زیادہ ہے, تو اس میں بالکل ایسی ہمارا بات ہے بیٹا. سب سے بڑی بات پتہ ہے کیا ہے؟ ہم یہی چیز سب سے پہلی ریزسٹنس ہے. ہر عورت کا, ہر ماں کو یہ پرابلم ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچے کو سدھار لے. بیٹا بچے چاہے چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں, سدھارنے سے پہلے ہم نے اپنے آپ کو پہلے اس بھٹی سے نکالنا ہے. ہم اس بھٹی میں ساتھ ہی ہیں. جب ہم بھٹی سے نکلے ہوئے ہوں گے تب ہاتھ بڑھا سکیں گے. سمپل سی بات ہے. یہی میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ میں آپ کو یہاں پر 2 گھنٹے کیا 4 گھنٹے یا پوری رات پہ بیٹھ کے پورے پارے کو ایکسپلین کر سکتے ہیں, لیکن وجہ کیا ہے, ہم اس بھٹی کے اندر ہی رہتے ہیں. تو اسی وجہ سے یہ صورت جو آپ کو مطلب کہ دعا کے سسٹم کی طرف لائے ہیں نا, یہ ایک پہلا سٹیپ ہوتا ہے کہ ہم اپنا تعلق اللہ سے جوڑتے ہیں. جیسے ہی میں نکلوں گی پھر میں بچوں کو نکالوں گی نا. ٹھیک ہے. پہلی کوشش آپ نے اپنے لیے کرنی ہوتی ہے. صحیح ہے. جب ہم گاڑی میں کبھی ایئرپورٹ میں جب ہم بیٹھتے ہیں ایروپلین میں تو کہتے ہیں پہلے اپنا آکسیجن ماسک خود کو لگائیں پھر ساتھ کے بچے کو لگائیں. رائٹ. ہمارے پاس اپنا آکسیجن ماسک نہیں ہے اور ہم مسلسل بچوں کو دیکھے جا رہے ہیں. پہلے تو آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ مجھے نکلنا ہے باہر. اس کے لیے جیسے آپ دیکھیں فوکس ابھی تک ہمارا کنیکشن اللہ تعالیٰ سے ویسا نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے. بالکل رائٹ نا. تو جب ہمارا فوکس بنے گا تبھی جتنا مرضی علم ہو. آپ دیکھیں پہلا سپارہ اگر آپ نے کل اسٹڈی کیا تو یہود کے پاس بہت علم تھا, بہت نالج تھا, دل نہیں جڑے تھے.
ٹھیک ہے، ہمارے پاس بہت بھی نالج ہو، بہت بھی علم ہو، بہت بھی باتیں ہوں، بہت بھی ہم روزے رکھیں، دل نہیں جڑے ہوتے. جن کے دل جڑ جاتے ہیں نا، کبھی آپ نے بک پڑھی ہو پاور آف ناؤ، حالانکہ یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں، لیکن ان کی جو بکس کے ذریعے سے نا آپ کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کیا کہہ رہے تھے. جیسے ہی ہم پروٹیکشن میں آ جاتے ہیں، تب یہ جو موبائل ہے یہ فائدہ دینا شروع کر دیتا ہے، آپ کے بچوں کو بھی، آپ کو بھی. سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ خود نکل آئیں. ٹھیک ہے، تو آپ فی الحال آپ سب لوگوں نے اس بات پہ فوکس کرنا ہے کہ میں نے نکلنا. ٹھیک ہے، اینی کوشچن؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. یس بیٹا. استاذہ میں السلام کہنا چاہ علیکم. رہی تھی. وعلیکم السلام. ابھیا پہلے آپ بولو، ماریا نیکسٹ. یس ابھیا. اچھا، میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ آج آپ نے ڈسکس کیا تھا کہ ہم ترجمہ اور تفسیر پڑھیں، تو کیا آپ کے پاس کوئی آڈیو ایسی اویلیبل ہے کہ جو آپ ہمیں شیئر کر دیا کریں تاکہ وہ ذرا ایزی ہو جاتا ہے کام کے دوران ہم سن سکتے ہیں؟